گنگناتا ہوا چمن سے یہ کون گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ اب آئیے، وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے میں بس نام بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بس نظم سے نثر کی طرف بڑھتے ہوئے میں ایک ایسے اچھے مقرر کو اس جامعہ کے، ہمارے جماعت رابعہ کے طالب علم جن کا نام عبد المبین ہے، وہ آئے اور 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ مائک پر عبد المبین صاحب۔ معزز سامعین کرام اور ہماری استاد المکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور بے ادب جبریل جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ آپ کی جانثار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے ایک بار پھر فرمایا کہ اے لوگو، جس خلوص اور عقیدت سے اب تک میرا ساتھ دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں۔ مگر اس آخری وقت بھی جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا، ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھی، تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ حسین، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی آپ کے نانا جان علیہ السلام کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس، بال بچوں کی محبت اور اپنی جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اور قرآن پاک نے بھی انہی چیزوں کو راہ حق و صداقت کے لیے آزمائش قرار دیا گئی، اور انسانیت کے پیکر مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھیں، لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے روگردانی کر کے یا کسی مصلحت وقت کی تعویل پر عمل کرتے ہوئے ایک فاسق و فاجر اور ایک اسلام کے باغی کی اطاعت کر لیتے اور ایک شخصی حکمراں کے آگے سر جھکا لیتے تو وہ ان تمام مصائب سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتی تھی، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی، یزید خود اسلامی سرحدوں کو توڑتا تھا، اور فاطمہ کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لینا اور ایک شخصی حکمراں کے آگے سر جھکا دینا یہ خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی، اور فاطمہ کے پاک دودھ کی توہین تھی۔ عزیزان گرامی وقار، لشکر یزید سے آواز آئی حسین
کہ دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا. آپ گھوڑے پر سوار ہو کر تنہا لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئی اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے باطل پرستوں اور دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے جس کے خون کے پیاسے ہو؟ اس کی شان کیا ہے؟ ہمارے حسب و نسب کو یاد کرو. میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا. میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو بھی شرم تھی. میرا خاندان خاندان نبوت ہے. میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے. آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی. میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہوں. میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں. میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو. میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں. تمہارے سینکڑوں خط اور قاصد ہمارے پاس موجود ہیں. پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پانے کی تمام اطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوارو. میرا خدا تمہیں ضرور معاف فرما دے گا. ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو وہ یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم نہیں کرلا، ایک غیر اسلامی حکومت کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا. تو سن لو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر اور علی اصغر کو ہنس کر نثار کر دوں گا اور خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا. مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ یہ خوف و ہراس، بھوک اور پیاس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا. میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے، کن کے سامنے کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو اور نہیں جانتے ہو تو سنو اور غور سے سنو. ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو. یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، یہ لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کے دل کا سہارا حسین ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے. اور یہ مصر و شام کے شاہی محلوں میں نہیں، روم و ایران کے سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیابان میں کھڑا ہے، کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو اذان میں ان کے نانا کا نام لینے والے ہیں اور جو اپنی اپنی نمازیں قبول کرانے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے ہیں. اور یہ اس عراق میں کھڑا ہے جو ان کے باپ کا دارالخلافت تھا اور اس کوفہ میں کھڑا ہے جس کی جامع مسجد کا امام ان کا باپ تھا اور ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہے جو ان کے والد کے مقتدی تھے اور کربلا کے اس میدان میں آج کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے چیخا تیار کی تھی اور جہاں ہاروت و ماروت کو ایک اندھیری کنویں میں لٹکایا گیا تھا اور جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے. اور آج یہ اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے کھڑا ہے اور نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے. حضرات محترم، بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ گھر لٹانا، جان دینا کوئی ان سے سیکھ لی. جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئی، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئی. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن. یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.